من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. فلما
آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھیوں کو فقہ القلوب کے سیشن میں خوش آمدید. اہلاً و سہلاً و مرحبا. پڑھ رہے ہیں ہم بک 4 کتاب نمبر 4 پر ہیں، جس کے پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا فقہ صفات اللہ و افعالہ، اور اب ہم اس کے باقی مزید حصوں کو پڑھتے ہوئے جس چیپٹر پر آئے ہیں وہ ہے فقہ الحکمت فی کل ما خلق اللہ و امر بھی. اور اس کے اندر ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ پیج نمبر 462 462 پر ہیں ہم. چیپٹر بڑا ہے یہ، اور اس کو پڑھتے چلے آ رہی ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے استاذہ پڑھا رہی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. مجھے امید ہے آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے. دیکھتے ہیں جناب، پچھلے ہفتے آپ کی جو سیشن تھا اس میں آپ نے کیا سیکھا، کیا پایا؟ تو دکھائیے جی، کیا ہوم ورک تھا پچھلی دفعہ کا؟ دیکھتے ہیں ہم. کچھ عمل کی ڈائری میں لکھیں سبق میں سے جو بات آپ کو اچھی لگی. تو یہ بتائیے، آپ میں سے کسی نے کچھ لکھا، کچھ شیئر کیا، کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو اگر کہنا چاہیں تو اپنی ہینڈ ریز کریں، ورنہ آپ اپنی اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، جو چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. چیٹ میں بھی ساتھی لکھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں جناب ہینڈز کسی کے ریز ہیں. تو تسنیم آفتاب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی تسنیم فرمائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم میں السلام. جو اس لیسن کا پچھلا جو ہمارا لیسن تھا اس میں مجھے اطاعت کے اوپر جو بات تھی کہ ہماری اچھا، مجھے تسنیم کے پاس کلیئر نہیں آ رہی، کٹ کے آ رہی ہے. کیا آپ کو بھی ایسے آ رہی ہے یا میری طرف کچھ ایسا مسئلہ ہے سگنلز کا؟ مجھے ان نہیں کی آواز باجی، نہیں آپ آ کی رہی. آواز ٹھیک آ رہی ہے الحمدللہ. باجی آواز آ رہی ہے میری؟ تسنیم کی آواز مجھے ابھی نہیں آ رہی تھی، اب آئی ہے. اچھا، تو باجی میں یہ شیئر جی کرنا چاہ رہی تھی کہ اطاعت کی جو تعریف تھی، ڈیفینیشن تھی، وہ میں نے لکھ کے لگائی تھی، تو وہ میں شیئر کر رہی تھی. تو اور اس پہ میں نے خود بھی بہت زیادہ فوکس کیا. تو مجھے یہ چیز ہوئی کہ کچھ لوگ جو کمپلینس کرتے ہیں میں نماز پڑھتی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، یعنی کہ میں اللہ کی اتنی فرما بردار ہوں، تو میری تقدیر اس کے اپوزٹ کیوں ہے. تو میں نے اس لیسن سے جو پچھلا لیسن تھا اس میں یہ سیکھا کہ تقدیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ باتیں بہت کلیئر ہوئی مائنڈ میں اور آگے بتانے میں بھی، کہ ہم لوگ ہر چیز کا بلیم اللہ پہ کرتے ہیں، تو وہ بلیم نہیں کرنا چاہیے ہمیں. جی بالکل. اور آج کا جو لیسن ہے، آج کا جو سبق ہے، اس کو پڑھ کے تو اور زیادہ کلیئرٹی ہوگی کیونکہ آج تو اس پہ کافی بات ہوئی ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ تسنیم. چلیں جی، نسرین یاسین آپ کچھ کہیں گی؟ جی آپ باجی، بھی تعداد پہ بات کریں گی یا کچھ اور؟ یہ جو پچھلے سبق میں 361 461 پہ تھا، سوری، تو اس میں جو مصنف نے زیادہ تر وہ تضادات کی بات کی ہے، اور جو چیزیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں تو وہ کس طرح ہمارے کام آتی ہیں. تو وہ میری زندگی میں پہلے ہی تجربہ تھا، اور یہاں جو مصنف نے بتایا
ولولا مجیء المشرکین یوم بدر بقوت السلاح، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے نا کہ اگر بدر کے دن مشرکین اپنے اسلحے لوگوں کی کثرت اور اترانے اور اس کے ساتھ نہ آتے تو پھر یہ ہمیں کیسے یہ نعمتیں اور نصرت اور نزول الملائکہ ملتا. تو ماشاءاللہ میری زندگی میں یہ پہلے ہی میرا تجربہ تھا کہ جو چیز کوئی میرے خلاف بولتا ہے، ٹونٹ کرنے کے لیے بولتا ہے، تو اس سے مجھے بہت کامیابی اور مطلب یعنی منزل ملی مجھے ماشاءاللہ. تو ایک میں مثال دینا چاہوں گی کہ جب میں نے انٹر کیا اچھے کالج سے، کالج آف ہوم اکنامکس سے، تو وہ بہت زیادہ وہاں محنت تھی اور میری امی بیمار تھیں تو مجھے اپنی تعلیم چھوڑنا پڑی. تو پھر میں نے مطلب میرا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں، تو قریب میں نے وومین کالج میں داخلہ لے لیا. تو جب اچھا اب لوگ ہیں نا مطلب یہی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں سب اچھا ہے، سب اچھا ہے یہ وہ. تو ٹیچر نے ایک دن کلاس میں پوچھا آپ اتنا اچھا کالج چھوڑ کر یہاں کیسے آ گئی؟ تو اب اس سے پہلے کہ میں جواب دیتی ایک لڑکی نے نا منہ جھکا کے کہا ہم فیل ہو گئے تھے. تو پھر میں نے سوچا میں کتنا ہی کہوں لوگ یہی سمجھیں گے. اور میری بہن پہلے بھی کہتی تھی کہ آپ اچھے کالج کا سرٹیفکیٹ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس طرح وہ کریں کمپرومائز. تو ماشاءاللہ وہ میں نے چھوڑا اور باجی 7 سال میں رہی. میری امی کی میں نے خدمت کی، ان کا انتقال ہو گیا، پھر بچے مطلب میرے بہن بھائی سیٹل ہو گئے. 7 سال کی گیپ کے بعد میں نے بی ایس سی میں ایڈمیشن لیا اور ماشاءاللہ پھر پڑھا. تو پھر وہاں کی لیکچررشپ اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو میں نے کہا اگر وہ یہ مجھے مخالف جملہ نہیں بولتی تو میرے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آتی. تو اس طرح سے بہت سی باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس کہتے ہیں سب اچھا ہوگا، سب اچھا ہے. تو وہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں سب اچھا ہوگا. نہیں نہیں، برے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اور جو بات ہے وہ اگر جو حق بات ہوتی ہے یعنی کہ بعض بات اس طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جو اگر لوگ ہمارے موافق ہو کر بولتے رہتے تو پھر وہ ہم اتنی کامیابی نہیں حاصل کرتے. بس یہی کہنا تھا. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور آپ نے جو ان کی خدمت کی اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو بھی دل کسی نے آپ کو زندگی میں جو کڑوی بات کہی اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور انہیں معاف فرمائے اور آپ کے دل کو بھی تھامے رکھے اور آپ کو صبر عطا کرے. بس یہ اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی بندے کے دل کو تھامتا ہے. بندے تو بندوں کے دلوں کو توڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو سنبھال بھی لیتے ہیں، اللہ ہی سبب بناتا ہے ان کو بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے دوسروں کے دل نہ ٹوٹے. بعض اوقات نا خیال ہی نہیں ہوتا ہے، ایک عمر کا دور ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا دوسرے کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. تو بعض اوقات زندگی بھر لوگ میچور نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھلنے کی جلد ہی توفیق عطا فرما دے. چلیں جناب آگے چلتے ہیں. ہمیں ویسے کرتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ کے ریفلیکشن لیتے جائیں گے. سوال آج ہمارا صفحہ نمبر 462 ہے، 462، اور اس میں سے ہم نے انشاءاللہ اس کے ٹاپ سے ہی پڑھنا ہے واللہ سے. اور جن ساتھیوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں میں ان سے پہلے عربک پڑھواتی ہوں، پھر کافی کچھ ہے سیکھنے کے لیے لیسن میں. انشاءاللہ کچھ سوال جواب کریں گے، آپ کے ریفلیکشنز دیں گے. رخسانہ یاسمین آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. واللہ حکیم علیم ارادہ ایرا عبادہ السابقہ والحق ما ہوا من اعظم آیاتی. دونوں میں سے کوئی بھی کلر وہوا بڑا ایدی کپڑ ہے. جی جی وہوا پڑھیے رخسانہ. وہوا ایرب بهذا مولود الذی ذبح فرعون ما شاء اللہ من الاولاد فی طلبہ فی ہجر فرعون وفی بیتہ فی ہجر فرعون فی بیتہ وعلی فراشہ ثم جعل زوال ملکہ واہلاکہ علی یدہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. بہت اچھا پڑھا آپ نے. چند جگہ دیکھیے. پہلی لائن میں دیکھیے ان یرا عبادہ السابقہ واللاحقہ، ٹھیک ہے، واللاحقہ اس کو دیکھ لیجیے. پھر اسی طرح ما ہوا من اعظم آیاتہ، اگلی لائن میں آئیے ذبح فرعون، ماشاء اللہ ذبح فرعون. اور آخر میں دیکھیے وَإِهْلَاكِهِ عَلَى يَدِهِ،
ٹھیک ہے، علی یدیہ، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی، اچھی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سحرش انصاری آپ پڑھیے۔ فَكَمْ حَصَلَ بِقِصَّةِ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مع فرعون من عبرة وحکمة ورحمة وہدایة۔ آگے پڑھوا جی۔ پڑھیے۔ وَكَذَلِكَ الْمَفْسَدَةُ الَّتِي حَصَلَتْ لِأَيُّوبَ صلی اللہ علیہ وسلم من مَسَّ الشَّيْطَانُ لَهُ بِنِسْبٍ وَعَذَابٍ۔ آگے بڑھی، یہ بس یہیں تک۔ اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں دیکھیں، اس لائن میں لی ایوب من مس الشیطانی، ٹھیک ہے، من مس الشیطانی اور بی نصبن، ٹھیک ہے، بی نصبن، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ مسرت طالب اس سے آگے پڑھیں، ادمحلت سے۔ اتمخلت وتلاشت في جنب المصلحة التي حصلت له ولغيره عند مفارقة البلاء وتبدله بالنعمة بعد ذلك الصبر والدعاء۔ شاباش، بس ایک لفظ دیکھیے، فی جنب المصلحتی، ٹھیک ہے، باقی صحیح، باقی سب صحیح، ماشاءاللہ صحیح ہے، بارک اللہ فیکی۔ فرد مسعود آپ پڑھیں۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ كُفْرُ قوم ابراہیم وشرکہم وتکثیرہ لا اصنامہم وغضبہم لہا وإیقاد النیران العظیمۃ لہ وإلقاؤہ فیہا کل ذلک اوصلہ إلى أن صارت النار التي ألقي فيها بردا وسلاما عليه۔ ٹھیک ہے، بردن نہیں، بردن، ٹھیک ہے، شروع میں دیکھیے وَكَذَلِكَ كُفْرُ۔ بردا اچھا، اب آپ نے صرف سننا ہے اور نوٹ کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ كُفْرُ قوم ابراہیم وشرکہم، پھر اسی طرح لِأَصْنَامِهِمْ وَغَضَبُهُمْ وَإِيقَادُ النِّيرَانِ، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، آگے صحیح پڑھے۔ اچھا جناب طاہرہ یاسمین آپ پڑھیں آگے۔ وصارت تلك آية وحجة وعبرة على مر الزمن وكم بين إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة مختفيا على تلك الحال وبين دخوله إليها ذلك الدخول الذي لم يفرح به بشرا حبورا لله وقد اكتنفه المسلمون من جميع الجهات والمهاجرون والأنصار قد أحدقوا به والملائكة من فوقهم والوحي من الله ينزل عليه وقد أدخله حرمه ذلك الدخول المحيب الرهيب۔ المحیب الرحیب، ٹھیک ہے، شروع میں دیکھیے وَكَمْ بَيْنَ اخراج الرسول من مکہ، اور اسی طرح وَبَيْنَ دَخُولِهِ اور لم یفرح به بشر، باقی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ آریہ عمران آپ پڑھیں آگے۔ فأين مفسدة ذلك الإخراج الذي كأن لم يكن في جنب هذا النصر المبين ولولا معارضة السحرة لموسى صلى الله عليه وآله وسلم بإلقاء العصي والحبال حتى أخذوا أعين الناس بس ٹھیک ہے، واسترهبوهم جزاک اللہ، لما بس ظهرت اتنا ہی آية۔ ماریہ، بس اتنا ہی ماریہ، بس جزاک اللہ خیر۔ پہلی لائن میں دیکھیں فَإِنَّ مُفْسَدَةُ ذَلِكَ الْإِخْرَاجُ الَّذِي اور هَذَا النَّصْرِ الْمُبِينِ، اور اگلی لائن میں دیکھیں
والی لائن میں ٹھیک ہے، شروع میں صحیح پڑھا تھا سحرتو، باقی صحیح ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ آیون الناس، اس سے آگے عالیہ اکبر آپ پڑھیں۔ واسترهبوهم لما ظهرت واسترهبوهم لما ظهرت آية عصا موسى صلى الله عليه وسلم التي ابتلعت عصيهم وحبالهم فآمنوا فورا وانقلبوا على فرعون وقاموا في وجهه معتزين بدينهم مدافعين عنه۔ ٹھیک ہے شاباش۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اس کو دیکھیں اور آخر میں دیکھیں مدافعین، باقی فکر میں انشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ تسلیم آپ پڑھیے آگے۔ تسلیم پڑھیے۔ فسبحان الحكيم العليم الذي جميع أفعاله كلها حكيم وآيات وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو سبحانه ٹھیک ہے، بس تسلیم، بس جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی۔ شناز محمد آپ پڑھیں آگے۔ جی، وهو سبحانه الملك الذي يتصرف في عباده بالحكمة والعلم بالعدل لا بالظلم بالإحسان لا بالإساءة بما يصلحهم لا بما يفسدهم۔ ہاں، بما یصلحهم، اور آگے ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ تھوڑا تھوڑا پڑھواتے جاتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے موقع اور دیں گے دوبارہ پڑھنے کا۔ حمیرہ طاہر آپ پڑھیں آگے۔ فهو يأمرهم وينهاهم إحسانا إليهم وحماية وصيانة لهم لا حاجة إليهم ولا بخلا عليهم بل جودا وكرما ولطفا وبرا ورحمة وإحسانا۔ گڈ توفیقی۔ ریشما چشتی آپ پڑھیں آگے۔ ويسيبوهم إحسانا وتفضلا ورحمة لا لمعاودة واستحقاق منهم أو دين واجب لهما يستحقونه عليه ويعاقبهم بس اتنا ہی ریشما۔ دیکھیں میں اس کو دوبارہ پڑھواتی ہوں کسی اور ساتھی سے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ ایمان دانش آپ پڑھیں اس کو۔ وَيُصِيبُهُمْ إِحْسَانًا وَتَفَضُّلًا وَرَحْمَةً لِمُعَاوَضَةٍ وَإِسْتِحْقَاقٍ مِّنْهُمْ أَوْ دِينِ واجب لَهُمْ يَسْتَحِقُّونَهُ عَلَيْهِ۔ اس کو دیکھیں، وَيُصِيبُهُمْ إِحْسَانًا وَتَفَضُّلًا، اور پھر آگے دیکھیں وَإِسْتِحْقَاقُ وَدَيْنٌ أَوْ دَيْنٌ وَاجِبٌ لَهُمْ يَسْتَحِقُّونَهُ عَلَيْهِ۔ ٹھیک ہے، کہیں کہیں تھوڑا سا دہرائی کی ہے میں نے، باقی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فیک۔ شمیم اختر آپ پڑھیے۔ وَيُعَاقِبُهُمْ عَدْلًا وَحِكْمَةً لا تشفيعا ولا مخافة ولا ظلما كما يعاقب الملوك والجبابرة وغيرهم بل هو اس سبحانه۔ میں دیکھیں، بس رک جایا کریں، وَيُعَاقِبُ الْمُلُوكَ، ٹھیک ہے، ملوک نے ملوک، اور جبابرۃ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ صفیہ اسماعیل آپ پڑھیں آگے۔ صفیہ اسماعیل ہینڈ ریز کیا ہوا ہے آپ نے۔ حیا فرقان۔ بل هو سبحانه على الصراط المستقيم وهو صراط العدل والإحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه وقضائه وقدره كما قال هود صلى الله عليه وسلم
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. فرزانہ طارق آپ پڑھیں اس سے آگے. فهو سبحانه على صراط المستقيم في عطائه ومنعه وهدايته وإضلاله وفي نفعه وضره وعافيته وبلائه وإعزازه وإذلاله وإنعامه وانتقامه وثوابه وعقابه وتحليله وتحريمه وأمره ونهيه وإحيائه وإماتته وفي كل ما يخلقه وفي كل ما يأمر به وفي كل ما يدعو إليه. وفی کل ما، وفی کل ما، وفی کل ما، سب جگہ یہ آئے گا فی کی وجہ سے. اور ایک دیکھیے کہ وَإِحْيَائِهِ وَإِمَاتَتِهِ، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. آپ دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے الفاظ لائے ہیں نا مصنف، ہر چیز ہاں پہ ختم ہو رہی ہے. بہت ہی یعنی ردمک ہے نا الفاظ کا چناؤ. آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس لیسن میں کچھ جگہ بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنے مفہوم کو بیان کیا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. سدرا عرفان آپ پڑھیں آگے. وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء والورثتهم من المؤمنين وهو سبحانه على صراط مستقيم في تصريفه في ملكه يتصرف بالعدل ومجازة المحسن بإحسانه والمسيء بإيثاءته ولا يظلم مثقال ذرة ولا ٹھیک ہے، يعاقب بس یہیں تک أحد. سدرا، بس یہیں تک. ٹھیک. اس میں دیکھیے پہلی لائن فی تصرفی، اس کو دیکھ لیں. مجازات المحسنی اور والمسیء، یہاں پر مجھے شاید سننے میں لگا ایسا کہ شاید کچھ اور پڑھا آپ نے، لیکن آپ یہی پڑھا ہے تو ٹھیک ہے. ولا یظلم مثقال ذرہ، اس کو دیکھیے ولا یظلم مثقال ذرہ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بشرا اعظمی ولا یعاقب سے پڑھیں آپ. ولا يعاقب أحدا بما لم يجانه ولا يحامده ثواب أعماله ولا يحمل عليه ذنب غيره ولا ٹھیک ہے، بس یہی بشرا، بس یہیں تک. فائزہ ملک آپ ولا یعاقب سے پڑھیں، اور بشرا آپ اعراب دیکھیے گا جو فائزہ بولیں گی نوٹ کیجیے گا. جی فائزہ آپ پڑھیں. جی. ولا يعاقب أحدا بما لم يجنه ولا يهدمه ثواب عمله ولا يحمل عليه ذنب غيره ولا يأخذ أحدا بجريرة أحد ولا يكلف نفسا ما لا تطيقه ومسير العباد كلهم إليه وطريقهم عليه لا يفوته أحد منهم فيجازيهم بما عملوا فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. یحدمہ، اس کو بس دیکھیے گا ایک لفظ کو، باقی ٹھیک تھا. اچھا جناب، اس صفحے کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں لاسٹ پیج سے پہلے. جی اس سے آگے کون پڑھے گا؟ کنہوں نے ہینڈ ریز کیا؟ دیکھتے ہیں. کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ آگے نام لیں اپنا جو پڑھنا چاہتے ہیں. وکل دابۃ سے ریشما آپ پڑھیے. وكل دابة تحت قبضته وإرادته وهو آخذ بناصيتها فلا يقع في ملكه من أحد المخلوقات شيء بغير مشيته وقدره ومن ناصيته ٹھیک ہے، بس بيده. ریشما جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی. شناز محمد آپ آگے پڑھیں.
جی ومن ناصیته بید اللہ فلا يمكنه ان يتحرك الا بتحریکه ولا يفعل الا باقداره ولا يشاء الا بمشیئته وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان علیما حکیما. الانسان 30 آیت نمبر 30. جزاک اللہ خیر کثیرہ، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ لوگوں نے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. ذرا آتے ہیں، پلٹتے ہیں، پیج نمبر 462 پہ جاتے ہیں، کچھ ذرا سا ڈسکشن کرتے ہیں. اگر پھر وقت ملا تو ضرور آخری پیج بھی پڑھیں گے، کچھ سوال بھی اس میں سے پوچھ لیں گے آپ سے. چلیں جی، جو پہلا پیراگراف ہے آج جہاں بات شروع ہوئی تھی، اب ذرا سب ڈسکشن میں بھرپور حصہ لیں تاکہ ہماری خاص ذرا لائبریری رہے. بڑے دنوں بعد مجھے تو آپ لوگوں سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے، پچھلے دنوں کچھ ٹریولنگ کی مصروفیات کی وجہ سے. 462 میں دیکھیں جہاں سے ہمارا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، واللہ حکیم علیم. میرا سوال یہ ہے کہ جناب یہ بتائیے آپ کہ اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیوں کا ذکر ہے جو مصنف بتا رہے ہیں. ایمان دانش آپ بتائیں گے؟ اس میں انہوں نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے حضرت موسیٰ کو اس فرعون کے ہی گھر میں پیدا کیا اور پھر وہیں پہ اسی کے ہاتھوں سے اس کی پرورش کرائی اور اسی کے ہاتھوں سے پھر اس کو عذاب، مطلب اس کو وہ بھی ہوا، موت بھی آئی انہی کے ہاتھوں سے حضرت موسیٰ کے ہی. تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اسی کے گھر میں ان کو پرورش دلا کے اور پھر ان کی اس کی موت کا سبب بھی وہی بنے. اور موت سے پہلے کس چیز کا زوال ہوا؟ اس کی کس چیز کا زوال ہوا؟ ان کی بادشاہت کا. بادشاہت. بالکل، اور یہ اللہ کی قدرت ہی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. صحیح ہے، دیکھتے ہیں جناب. اس میں جو آگے ہے یہ والی جو لائن ہے وہ قضا، جہاں ایوب علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، تو آپ میں سے کون بتانا چاہے گا کہ ایوب علیہ السلام کی مثال میں باقی سب کے لیے کیا نمونے ہے، کیا بات ہے سیکھنے کی؟ شاید کون بتائے گا؟ جی شاید بتائیے. اس میں ہمارے لیے صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ کس طرح ایوب علیہ السلام کی تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں، اور ان کو جب اللہ تعالیٰ نے دور کیا اور اس کے بدلے میں ان کو اور زیادہ اجر ان کے گھر والوں کو بھی دیا، یعنی جن جن تکلیف سے وہ گزرے تھے اس کے بدلے ان کو بہت وہ زیادہ تو ان کے فائدہ لیے مند ہوا. ہے نا، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ جس کسی کے اچھے دن دیکھنے کے لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے. تو ہمیں ایوب علیہ السلام کی مثال سے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات نعمتیں تکلیفوں کے راستے ہی سے ملتی ہیں. انما العسر یسرا. ٹھیک ہے، کوئی اور کہنا چاہے گا آپ میں سے کچھ اس حوالے سے؟ فرحت، جی فرحت کہیے. اس میں ہے کہ جو صبر کرتا ہے نا وہ ثابت کرتا ہے، مطلب اگر اس میں کوئی اسے پریشانی آتی ہے یا کوئی کو بیماری یا کچھ بھی پریشانی ہے تو اس میں اگر وہ صبر کر کے وہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے اچھے اعمال کیا ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. یہ بھی سیکھتے جب ہیں. مشکلات آتی ہیں جیسے ان کی بیماری میں انہوں نے بس اللہ کے علاوہ ہر صبر بھی کیا اور اس کے ساتھ پھر شکر بھی کرتے رہے. تو ہم میں بھی اس چیز کی آنا چاہیے کہ اگر ہمارے لیے کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے صبر کر کے اور ثابت کریں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں میں شامل ہیں. طاہرہ یاسمین. یہ مسئلہ بتا ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال میں یہ ہے کہ انہوں نے دعائیں بہت کی، اور اس سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو اس وقت جو ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ دل سے نکلتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ مطلب اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہے. مصیبت اور پریشانی کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور صبر بھی کیا اور دعا بھی کی انہوں نے.
तो अल्लाह ताला ने उसके बाद उनकी परेशानी और बीमारी को नेमतों में बदल दिया, उससे पहले से बिल्कुल। ज़्यादा चले जज़ाकल्लाह खैर। मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ, जरा सा 463 पेज पर आए। मैं एक ये जो पैराग्राफ ये जो लाइन है ना इसका चाहती हूँ कि जरा इसका कोई तर्जुमा करें, आप में से कोई तर्जुमा इसका करे, और बेशक माँ बाप ना कर दे, जरा मुझे मतलब समझाएं। ये जो है ना 4th लाइन है, वो युसीबुहुम इहसानन व तफद्दुलन व रहमतन ला लिमुआविरतिन व इस्तिहकाकुन मिनहुम औ दैनुन वाजिबुन। ये जो पूरी लाइन है, लाइन 4 और 5, कौन इसका बताएगा तर्जुमा करके क्या बात हो रही है? ताहिरा यास्मीन। ताहिरा आप तो बता चुकी हैं, मैं चाह रही हूँ और साथी भी हिस्सा लें, बाकी साथी भी बताएं, कोई और बताए। सबका एक एक दफा राउंड लेते हैं, सब कुछ बताएं, या ताहिरा ही करेंगी इसका तर्जुमा? कोई और साथी कर सकता है? फायजा मलिक आप करेंगी? चलिए रेशमा आप कहिए। और वो इस सवाब को देता है एहसान करते हुए और उनका सब्र करते हुए और रहमत करते हुए, ना किसी मुआवजे के लिए और ना उनका हक होते हुए। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी नेमतें सवाब मिलता है इनाम है, तो ये मुआवजा नहीं है, ना ही हमारा हक है। तो ये कोई लाजिम, और आगे जब बताया ये कोई लाजिम फर्ज नहीं जिस पर हक रखते हैं। यानी अल्लाह अच्छा, ताला ये की रहमत और दैनुन वाजिबुन, ये जो दैन है, दैन का क्या मतलब होता है? कोई मुआवजा, यानी किसी मुआवजे के कर्जा, कर्जा। जी, कर्ज, दैन ठीक है, कर्ज की आयतें दैन आती है ना कुरान जी में भी, जी आयतें तवील आयत है ना कर्जा। तो यानी क्या हमारा अल्लाह पर कोई कर्जा है, कोई हक है कि वो हमें जरूरी दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया हुआ है कि हमें अपनी रहमत से नवाजता है, नेमतें देता है, और हमें अपने हर मतलब जितने भी उसको नेमत सवाब मिलता है उसको हम उसको यानी एक नाम उस पे नाम है, ये मुआवजा नहीं है ना, उसके ऊपर हमारा हक है कि हम उसकी चीजें मतलब हक रखते हैं कि वो हमें दे जरूर। अच्छा, और लेकिन हमें वैसे आप देखें, ऐसे अल्लाह की सारी नेमतें इस्तेमाल करते हुए लगता तो यही है कि हम समझते हैं हमारा हक है कि हमें मिलना चाहिए, और जहाँ कोई कमी पेशी होती है तो हम कहते हैं क्यों नहीं मिला। ऐसा होता है ना? कोई और शेयर करेगा? ताहिरा आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ये जो भी नेमतें हमें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, ये हमारा हक नहीं है। हम जो भी नेमतों से अल्लाह ताला के जो नेमतें दी हुई हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद ये कोई हमारे ऊपर कर्ज नहीं है कि हम कर्ज है कि हम इस हक रखते हैं उसका अल्लाह ताला पर, कि अल्लाह ताला हमें वो जरूर दे। अगर हम अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं या उसका जिक्र करते हैं तो ये हक नहीं है फिर भी कि वो हमें ये सब कुछ नेमतें, जो एहसान है, जो रहमत है और जो फजल है वो हमें दे। ना हमारा कोई इस्तेहकाक है इस पे, ये तो अल्लाह ताला की रहमत है। ठीक है, कोई और कुछ कहना चाहेगा ये आज के लेसन के हवाले से? एनीथिंग यू वांट टू से? बाजी मैं तस्लीम थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि जैसे तस्लीम आप इसकी करिए। मिसाल जी, इसमें जी तस्लीम बाजी जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो पर्सनली अपनी है कि जैसे मेरा 10 इयर्स अगो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें फ्रंट के मेरे 2 दांत टूट गए थे। तो उसमें बाजी मतलब अब मैं जो कहती हूँ ना कि ओरिजिनल ओरिजिनल है, बार बार उसकी प्लेट हर 5 साल या 2 साल के बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपका कितना शुक्र है कि ये अल्टरनेट तो है, लेकिन फिर भी जो आपने जो चीज दी थी उसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो थी मेरे पास, और अब जो है वो अल्टरनेट है, तो उसको बार बार चेंज करना, उसको करना, तो इसी तरह अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है ये चीज भी। और बिल्कुल अच्छा, फ्रंट के कोई चीज खाने में, कोई चीज तोड़ने में इतनी प्रॉब्लम पेश आती है मुझे। 2 दांत जो हैं वो जाने से आपको बाकी सारे दांतों की कितनी कदर आ गई होगी। जब चीज जाती है ना तो बाकियों की बहुत कदर आ जाती है। अल्लाह ताला आपकी इस मुश्किल परेशानी को दूर करे और हमेशा आपको शिफाए कामला अता फरमाए। और कोई साथी कुछ शेयर करना चाहेंगे आज के लेसन में? क्या सीखा आज जी के लेसन से? हुमैरा ताहिर। जी हुमैरा कहिए। जी बाजी, मैं भी अपना एक शेयर करना चाहूंगी कि 10 साल पहले से इसी तरह मुझे भी एक बहुत बड़ी डिजीज, बहुत बड़ी बीमारी आ गई थी अल्लाह की तरफ से।
تو یہ کہ الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا صبر بھی عطا فرمایا اور بہت جو ہے نا حوصلے سے اور صبر سے اس بیماری کو جو ہے نا برداشت کیا اور علاج کروایا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف نہ صرف دور کی بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی. اور آج بھی میں سوچتی ہوں اور پیچھے موڑ کے دیکھتی ہوں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی. اس وقت کوئی زبان سے ایسی بات نہیں نکالی اور اللہ کا بڑا احسان ہے. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نعمتیں عطا کی. تو یہاں پہ یہ جو پیراگراف ہے نا حضرت ایوب علیہ السلام کا، تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب ہم پہ تکلیف آتی ہے تو اس وقت کا صبر اور اس وقت کی دعا الحمدللہ پھر ہمیں اللہ سے بھی بہت قریب کرتی ہے اور ہمیں مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا چلیں ایک آگے اسی میں دیکھتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ سا ایک سینٹینس ہے اور اس پہ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پھر جو آپ میں سے باقی ساتھی بھی حصہ لینا چاہیں تو ضرور بتائیں. یہ جو آگے آ رہی ہے نا اسی پیج میں 463 میں بات آ رہی ہے درمیان میں آ کے، وَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْأَنْبِيَاءِ وَلِوَرَثَتِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس کا ترجمہ کون کرے گا اور کیا بتائیں گے کہ ترجمہ پر کوئی بتائے مجھے اس لائن کا، پھر میں آگے چلتا ہوں. شمیم بتائیں، شمیم آپ بتائیں ترجمہ. سدرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی ہے انبیاء اور مومنین کو اور اس کے وارثوں کے لیے ہے اور ان کے وارثوں کے لیے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ، اور یہ معرفت اللہ کی. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کس معرفت کی بات کر رہے ہیں، کون سی معرفت، کہیں سے کنیکٹڈ ہے یہ جملہ، کون بتائے گا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں، تو ان نہیں کی نہیں، یہ اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے. یہ کہیں سے کنیکٹڈ ہے. پہلے مجھے وہ بتائیں پھر جنرل پہ آئیں گے. کون بتائے گا؟ رخسانہ بتاؤ. جی رخسانہ بتائیں. جی رخسانہ یہ جو بتائیں. جی معرفت یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پر تکلیف آتی ہے تو یہ ہمارے یا تو ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، ہمیں اور نکھارنے کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں ہم اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور کتنا جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے وہ اس کی نعمت ہے، اس میں ہمارا نہ کوئی حق اچھا ہے چلے نہ ٹھیک ہمارا. ہے، آپ بھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، شمیم بھی صحیح کہہ رہی ہیں. میں اپنے سوال کو ذرا بہتر بناتی ہوں. یہ بتائیے یہ جملہ کس پیراگراف سے کنیکٹڈ ہے؟ چلے سوال بہتر بناتی ہوں. یہ جملہ آپ نے پڑھا یہ کس پیراگراف کی مزید ایکسپلینیشن ہے یا اس کو ریفر کر رہا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ بریرہ آپ بتائیں گی؟ جی مس یہ جو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو ورثے کی بات ہوئی نا، تو علم جو ہے وہ انبیاء کا ورثہ ہے، تو یہ معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں علم کی بات ہو رہی ہے. وہ تو ٹھیک ہے کہ انبیاء اور ان کے وارثوں کو، یعنی جو انبیاء کے کام کو آگے لے کے جاتے ہیں انہی کو یہ معرفت ہوتی ہے. لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ یہ طرح سے آگے پیچھے نظر تو ڈالیں. باجی اوپر والا فرزانہ کون فرزانہ آپ بتائیں. چلیں یہ اوپر ہے نا فَهُوَ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فِي عَطَائِهِ وَمَنْعِهِ. یہ ہے باجی. ہاں شاباش. کہ وہ پاک ہے سیدھے رستے پہ اپنی عطا میں اور روکنے میں، اور پھر آگے ہر چیز آ رہی ہے. ذرا اس کا ترجمہ اب اس کو دیکھتے ہوئے پھر نیچے آئیں تو آپ کو بات بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے. اس کا ترجمہ کون کرے گا آپ میں سے؟ اس اوپر والے پیراگراف کا ترجمہ کون کرنا چاہے گا؟ اور ساتھی بھی حصہ لینا. باقی ساتھی کدھر ہیں آج؟ چند ساتھیوں نے حصہ لینا ہے آج کے ڈسکشن میں. بشرا اعظمی آپ کریں گے اس کا ترجمہ؟ جی باجی. اور وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ عربک نہ پڑھیے گا، صرف پورا پڑھیے گا. جی بالکل پڑھیے. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ہے اپنی عطا میں اور اپنے منع کرنے میں اور ہدایت دینے میں اور ان کے بھٹکانے میں اور ان کا نفع دینے میں اور ان کے نقصان دینے میں اور ان کو عافیت دینے میں اور ان کو بلا یعنی مصیبت میں مبتلا کرنے میں اعزازی بس اس کا مجھے نہیں آ رہی اردو. اس کی عزت دینے میں، اس کے عزت دینے میں اور ان کو ذلت دینے میں
اور ان کو انعام دینے میں اور ان کو انتقام دینے میں اور ان کو ثواب دینے میں اور ان کو سزا دینے میں اور ان کے حلال میں اور ان کے حرام میں اور اس کے روکنے میں اور اس کے منع کرنے میں اور ان کی زندگی دینے میں اور ان کو ان کی موت دینے میں اور ہر قسم کی تخلیق کے پیدا کرنے میں اور جو بھی اس نے حکم دیا اس میں اور جو بھی وہ دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں اس کی طرف. شاباش. اور یہ معرفت نہیں ہوتی مگر انبیاء کے لیے اور مومنوں میں ان کے وارثوں کے لیے. تو پھر کیا معرفت سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا سمجھ میں آ گئی ساری بات؟ اب جو میرے ساتھی کہہ رہے تھے کوئی اور بتانا چاہیے. اب یہ پوری معرفت کیا ہے اس سارے پیراگراف میں؟ کس چیز کی معرفت ہے؟ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اوور آل؟ اپنے الفاظ میں بتانا چاہیں تو تحریش بتائیں باجی. فہرست بتائیے. اس سے باجی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، سیدھے راستے پر ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں پھر ہر کام کے اللہ کے ہر کام یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یہاں ہمارے لیے نبھانی چاہیے. ٹھیک ہی ہوگا، یہ درست ہی ہوگا. اس کا ہر حکم ہمارے لیے، کیونکہ اس کا ہر حکم درست راستے پہ ہم چلیں گے تو ہم بھی درست راستے پہ رہیں گے. بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیر. اچھا یہ بتائیں، آپ میں سے جو بھی بتانا چاہے. بتاؤں؟ چلیں فرد بتائیں، بولیں یہ فرد. ہے کہ اس میں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بخشش اور روکنا، جس چیز کو دیتا ہے اور اس سے جو ہم آواز لوگوں غائب کو ہوگی. اس چیز روکنا بھی اور جو بخشش عطا کرتا ہے ہمیں، وہ ہمیں پھر اس چیز کا تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے کہ حکمت کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے. اللہ سے امید رکھنا اور لمبی امیدیں اور رجا میں بھی فرق ہے. اچھا چلیں وہ فرق اب میں کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں. جزاک اللہ خیر. فائزہ ملک آپ مجھے بتائیں گی کہ رجا یعنی امید اور تمنی میں کیا فرق ہے؟ آج استاذ نے ڈسکس کیا تھا، اس کو بتا سکیں گی آپ؟ جی، رجا جو ہے امید ہے اور تمنی تمنا ہے. تو رجا جو کوئی کام کرنے کے بعد امید رکھنا کہ اس کا ہمیں نتیجہ ملے گا جیسے ہم نے کیا ہے، اور تمنا جو تمنی ہے وہ محض بغیر کام کیے تمنائیں اور خواہشیں رکھنا اور کوئی سٹیپ نہ لینا اس کی اچیومنٹ کے لیے. گڈ. ہمارے معاشرے میں کوئی ایسے جملے آپ سنتے ہیں جو تمنی میں آتے ہیں؟ کاش میں یہ کر لی. عموماً وہ اور چیز ہے، کاش اور چیز ہے. وہاں تو کوئی امید ہی نہیں ہے نا، وہاں تو یہ ہے کہ ہائے میرے سے ہوا ہی نہیں. یہ تو ہے کہ امیدیں بہت ہیں اور کام کچھ نہیں ہے. تو کوئی جملے ہیں گناہ کوئی پہ گناہ بتائے؟ بھائی جی ہم بتائیں فرزانہ. فرزانہ بتائیں. بھائی زیادہ تر یہی کہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم تو بخشائے ہیں، زیادہ یہی ہوتی ہیں تمنا ہے. جی ہم تو ان کی امتی بخشائے ہوں. اور کوئی جملہ ایسا؟ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں بخشی دے گا ہم جو بھی کرتے رہیں. بالکل نہیں بھائی، مجھے کوئی نہیں فکر. انشاءاللہ میں بھائی کر ہی رہے نا، نماز وغیرہ پڑھ لیں بس کافی، اللہ بخش دے گا، کچھ نہیں ہوتا. ان چکروں میں نہ پڑا کرو، لمبی کہانیوں میں نہ پڑا کرو. تم لوگ بہت ساری باتیں نکال لاتے ہو. اس کے بعد اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ تمنا ہوتی ہے، رشوت لے کر اور چڑھاوا چڑھا رہے ہیں جا کے کسی مزار پر. تمنا کیا ہے اس کے اندر؟ ایسا کہ بھی میں ہوتا ہے نا. گناہ تو کر رہا ہوں لیکن یہ کہ کیونکہ میں نے چڑھا دیا تو اللہ مجھے معاف بھی کر دے گا. معاف کر دیں گے. حرام مال کما کر اور بیچ میں سے کچھ اس میں صدقہ خوب سارا نکال دینا. عمرہ کرانا تو بس ٹھیک ہے، وہاں کروڑوں روپے کا جو مال کھایا ہے تو ادھر اس طرح پاک کر لیتے ہیں ہم. تو یہ تمنا ہی ہے نا. اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ حلال پر اتنا اسٹرکٹ رہتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ کچھ ہوگا، اسی سے ہم نے پانا ہے دنیا اور آخرت. بس یہ اللہ کی دین ہے جس کو عطا کرے. تو پھر ہمیں تمنی میں رہنا چاہیے کہ رجا میں؟ رجا میں رہنا چاہیے، کیونکہ تمنی تو ہمیں لے ڈوبے گا. رجا میں ہم کچھ عمل تو کریں گے نا. بالکل. اور آج استاذہ نے، چلے ایک ہوم ورک آپ کو ہم آج دیتے ہیں. آج استاذہ نے ایک آپ نے لیسن سنا ہوگا تو استاذہ نے اس میں دم کرنے کی بھی بات کی تھی نا، رقیہ کی بات، دم کی. تو ایک جو دم انہوں نے بہت آسان سا اپنے لیے بتایا تھا کہ 3 بار بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد وحاذر. تو یہ 7 بار پڑھنے. تو اب آپ نے اور میں نے اس ہفتے روزانہ اپنے پر یہ دم کرنا ہے. دیکھیں جسم میں کہیں نہ کہیں کوئی تھکن، کوئی
कोई ना कोई, अल्लाह ना करे किसी बीमारी में अल्लाह हमें मुब्तला कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है ऊपर नीचे। कभी सर का दर्द हो रहा है, कभी कभी बाजू में दर्द हो रहा है, कभी उठते हुए एकदम टांग स्ट्रेच हो जाती है। कुछ भी होना, सबसे पहले दम करना है, फिर दुआ कीजिए और फिर उसके बाद दवा भी कीजिए। अच्छा, दूसरा आपने ये करना है कि अगर आपके घर में किसी को कोई खुदा ना खास्ता कोई कोई छोटी सी बीमारी, कोई बड़ी, कोई ऐसी हो, तो उनको भी दम करें। और वो क्या है, उसकी क्या दुआ है, कोई बताएगा मुझे? 7 बार जो पढ़नी है। बाजी हम सुना है फरजाना। फरजाना बताएं। और असरुल्लाह अजीमा रब्बल अर्शिल अजीम अन यशफियक। शाबाश। तो वो दुरूद पढ़ के, अल्लाह की कोई तारीफ पढ़ के, वो पढ़ के और फिर आप दम करें। और दम करते हुए ये होता है कि जिस जिस्म के जिस हिस्से में तकलीफ हो उस पे दायां हाथ फेरते जाएं, और अगर पूरे जिस्म में या किसी ऐसे में है तो पूरे जिस्म पे फेर लें, या कम से कम दर्द वाले हिस्से पे फेरते हुए। अपने पर करना है तो इंशाल्लाह 3 बार बिस्मिल्लाह और आउज़ु बिल्लाहि व कुदरती मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िर। और अगर किसी दूसरे पे करना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इंशाल्लाह, दुरूद पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह की तारीफ करके, और फिर उसके बाद अल्लाह की तारीफ, दुरूद, बिस्मिल्लाह, और फिर 7 टाइम आपने असलुल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, उसको झाड़ना है, बीमारी को दूर करना है इंशाल्लाह, इस यकीन के साथ कि इसमें जरूर शिफा है। ठीक है, तो ये आपने दोनों काम करने हैं, अपने लिए भी और किसी और के लिए भी। नेक्स्ट वीक में आपसे आपके होमवर्क के बारे में पूछूंगी कि आपने क्या महसूस किया और क्या किया। मेरी बाजी बाज़ औक़ात आप बच्चों को देखते हैं, वो आपके पास आते हैं ना, कुछ चोट लग गई, गिर गया, फौरन तरह से बड़े बच्चे होते हैं, अगर आप उन्हें कहना अच्छा आओ मैं तुम्हें आओ दम करूं, बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, वो इतनी शौक से करवाते हैं। कभी आपने किया है, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है इसको बच्चों के साथ? बाजी मैं बताऊं अपना गजाला तारीख तजुर्बा? बताएं जी बाजी, मैं जी जी गजाला तारीख जी बोले गजाला कहिए। हाँ, मैं ना यकीन करें उस्ताजा ने जैसे बताया, तो मैं तो भी मुस्तकिल काफी अर्सा हो गया तकलीफों में। तो जब कहीं जख्म में, जैसे जख्म हो गए मेरे, हो जाते शुगर की वजह से, अब यकीन करें मैं वो जो है ना जमीन पे उंगली फेर के तुम बतो अर्जिना बे पति बाजिना युशफा बे सकीम होना बेजने रब्बीना, ओ यकीन करें कितना बड़ा जख्म हूँ, मैं पढ़ती हूँ, दवा जरूर लगाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दवा से ज्यादा दुआ से मेरे असर पड़ता है। और जैसे कहीं टीस पड़ी, अचानक क्रैम्प आ गया होगा, तो फौरन मैं वे जो उस्ताजा ने दुआ बताई वो फौरन पढ़ती हूँ, बिस्मिल्लाह व कुदरती। और यकीन करें मुश्किल से 2-4 मिनट होते होंगे और लगता है पता नहीं किधर गई तकलीफ। बस ये आपका यकीन है ना अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। आपके और यकीन नमाज को के बाद के मुस्तहकम रखे। आयतल कुर्सी और कुल औज़ु बिल फलक व रब्बिन नास पढ़ते हैं, वो मैं अपना मुस्तकिल, मेरे पास पानी सामने रहता है, मैं उसमें दम करती रहती हूँ, पीती रहती हूँ, उसमें बढ़ाती रहती हूँ और अपने ऊपर दम करती रहती हूँ। और मैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक और, डॉक्टर खुद अल्हम्दुलिल्लाह, और एक काम आप लोगों ने और लाजमी करना है, सुबह शाम की दुआएं किसी दिन भी नहीं छोड़नी। देखिए एकदम आपको फर्क महसूस होगा। तो ये आप सब, आप में से कोई बताएगा सुबह शाम की दुआओं का वक्त कौन सा है? जी, फजर के बाद और जी असर के बाद। नहीं, फजर के बाद से फजर कब से तक? पहले, फजर से फजर पहले। के टाइम, सूरज बाजी निकलने ईमान, से पहले तक। अच्छा, कोई और एक बताए, नाम ले अपना, फिर मैं जी पूछती हूँ। नाम ईमान, नाम ले। ईमान आप बताएं। जी बरीरा ईमान। बताए। जी बाजी, ईमान इशराक खत्म, फजर के बाद से इशराक शुरू होने से फजर के बाद से कज़ा होने पहले तक, और फिर असर के ना बाद मगरिब से पहले तक। जी, फजर के बाद सूरज निकलने से पहले तक, ठीक है, और असर और मगरिब के दरमियान। बाज़ उलमा के नज़दीक अगर आप ना पढ़ सकें सूरज निकलने से पहले तक तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर टाइम वही है। तो ये आपने मिस नहीं करनी। ये आपका दूसरा तीसरा होमवर्क है कि आपने कोई भी एक, आपने दम करना है इंशाल्लाह, और दूसरा ये कि आपने सुबह शाम की दुआएं बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि ये हिफाजत की दुआएं हैं और अल्लाह, मुझे और आपको अल्लाह की हिफाजत चाहिए। अच्छा जनाब, आगे आते हैं, पेज नंबर 464 पे आए। मैं 2 चीजें और आग करवाना चाहती हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत जुमला, बहुत ही खूबसूरत। ये इसका कोई तर्जुमा करे। ये 464 पे सेकंड लाइन है, वकैफ यलीक़ु बिल मलिकिल हक़ अन यख़लुक़ ख़ल्क़हु अबसा व यत्रुकुहुम सुदा ला यअमुरुहुम वला यनहाहुम वला युसीबुहुम वला युआक़िबुहुम। कौन तर्जुमा करेगा इसका? बहुत प्यारा जुमला। ताहिरा यास्मीन। ताहिरा कीजिए।
कैफ यलीकु बिल मलकिल हक अन यखलुका खलकहु अबसन, तर्जुमा करें ना, कैसे अरबिक मैंने पढ़ दी। और कैसे मुमकिन है बादशाह हक के लिए कि वो तख्लीक करे कि अपनी खलकत को बेकार में बिला वजह, और उनको छोड़ दे उनको बेकार, और ना हुक्म दे और ना रोके उनको, ना सवाब दे उनको और ना अजाब दे उनको। शाबाश, ठीक है। अच्छा, जरा सा इसको रोकें, इसको जरा रख के सोचें। बात यह ना कि कैसे लायक है हकीकी बादशाह को कि वो पैदा करे अपनी मखलूक को बेकार और छोड़ दे उनको बेकार, ना उनको हुक्म दे और ना उनको रोके, ना उनको सवाब दे और ना उनको सजा दे। अब जरा इसको जरा माँ बाप पर रख के सोचें, अब दुनिया में जरा समझने के लिए कह रही हूँ कि वो बच्चों के बारे में कितने केयरिंग होते हैं, कितनी उनको फिक्र होती है अपने बच्चों की। क्या 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 फिक्रें करते हैं, जरा मुझे बताएंगे आप? जरा चैट में भी लिखे, मैं वहां से भी देखती हूँ। कोई बताएगा माँ बाप अपने बच्चों की क्या फिक्रें करते हैं या पैदा करके छोड़ देते हैं उनको? चलिए चैट में देखते हैं क्या आ रहा है। सेहत की, तालीम की, अदब की, तरबियत की, सवाब और दुनिया। फरत बताएं जी, कहिए, बोले फरत। हाँ जी, बस अब बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र अभी तक है, इतने बड़े भी, फिर भी उसके बावजूद उनके हर चीज की, सेहत की, उन लोगों के रोजगार की। और अब बच्चे बड़े हो गए, अगर छोटे थे तो जब भी उनकी तालीम की, तरबियत की, कुरान पाक पढ़ने की, उनको दुआएं याद कराने की और इन चीजों की फिक्र होती थी। अब बड़े हुए हैं तो जो शादीशुदा भी हो गए, उसके बावजूद उनके रिस्क की, हर चीज के लिए फिक्र, उनकी सेहत की फिक्र, अभी जज़ाकल्लाह भी खैरन उनकी कसीरा। सेहत की फिक्र रहती है। बिल्कुल। अच्छा देखिए जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, रिश्ते की, शादी की, आखिरत की, तालीम तरबियत की, उनकी औलाद की, उनके फिर अगली उनकी नस्ल की फिक्र पड़ जाती है। अब उनकी सिक्योरिटी की। अब आप ये बताएं कि हम एक बच्चों के पीछे माएँ खपी रहती हैं। कल मेरी एक मदर से किसी तरह परसों मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा क्लास में आई थी कुरान की, वहां मुलाकात हुई, मैंने कहा आप आया करें ना, आप क्यों रेगुलर नहीं आती? कह रही हैं आपको पता नहीं है मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा छोटे बच्चे? कह रही नहीं बड़े हैं वो सब, अब तो जो यूनिवर्सिटीज में है, मैं खुद छोड़ के आती हूँ, मैं खुद करती हूँ, मैं अपने बच्चों की बहुत केयर करती हूँ। मैंने उनको कहा हफ्ते में एक दिन 1 2 घंटे अपने लिए निकाल लें। कह लेकिन नहीं, मेरे बगैर क्या करेंगे? बस ये वो चीज है जिसने हमें हर चीज से लापरवाह किया हुआ है ना। तो आप सोचें कि वो माँ बाप जो अपने बच्चों की इतनी केयर करते हैं, तो वो रब जिसने मखलूक को बनाया, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपनी मखलूक से, क्या वो उसे छोड़ देगा? क्या वो मुझे छोड़ देगा? जरा अपने पे रख के सोचें। अब आंख बंद करें, जरा सी एक एक्टिविटी करते हैं, अपने आप को सोचें, कोई अपनी जिंदगी की कमी, महरूमी, सेहत में, माल में, किसी किस्म की सोचें, और सोचें मेरा रब है ना जो छोड़ देगा। जरा सी सोचें बिल्कुल खामोशी से। हमने रब को छोड़ा हुआ है, रब ने तो हमें नहीं छोड़ा। बस जब अपने आप को महसूस करने लगे ना, पेसिमिज्म में आए, कोई नेगेटिव फीलिंग्स आए, तो सोचे एक है ना मुझे संभालने वाला, मुझे संभाल लेगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है, मेरी साथी ने लिखी, सबको संभाल लेगा इंशाल्लाह, और हमको बाजी भी मैं संभाल लेगा और बात दूसरों को भी संभाल। जी कहिए, कहिए, बोले। कि मैं इसलिए कहना चाह रही थी। आलिया, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? जी मैं ये इस आज के लेसन के हवाले से, और कल जो उस्ताजा का लाइव ये फिकुल कुलूब का लेसन आ रहा था, उसमें कुव्वत की बात थी। तो मैं कल सुबह ही अपनी बेटी से कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे ऐसे लगता है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है किसी भी काम करने की, कुछ भी करने की। मैं सोचती हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं है। और कल जो कुव्वत वाला लेसन सुना है, उसके बाद से एक ऐसी मोटिवेशन मेरे अंदर आई, और उसके बाद जब ये लेसन किया है, तो वो दोनों चीजें आपस में इतनी लिंक थी, ये वाला लेसन भी और कल वाला भी, कि उससे वाकई मतलब मैं इस चीज की शहादत देती हूँ कि अल्लाह हमारी हर दुआ सुनता है।
میں جب اس سے جو الحمد مانگتی ہوں اپنے اس کے لیے، وہ مجھے ضرور اس میں ریلیف دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ عظمیٰ تسکین آپ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی کہیے۔ میرا بہت مشکل سے یہ لنک ملا ہے اور میری آپ سے بات ہو رہی ہے۔ میں بہت دنوں کے بعد جوائن کر رہی ہوں کیونکہ میرا فون لاکڈ ہو گیا تھا، میں سعودی عرب گئی ہوئی تھی تو وہاں پر اچھا، ہی سم چینج کرتے وقت ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، تو بہت مشکل سے، یعنی کہ اب میرے پاس تھا نہیں سب کچھ، یہ فیس بک سے کبھی کہیں سے لے کر نا شفق سے کو کانٹیکٹ کر کے تو پھر میں الحمدللہ آئی آپ ہوں۔ نے جوائن کر لیا، ماشاء اللہ ہاں، ماشاء اللہ۔ ابھی جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ بچوں کی فکر ہوتی ہے، تو میں اس میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ مجھے جب سے یہ سب چیزیں جوائن کی نا کہ آخرت کی زیادہ ہو گئی ہے مجھے فکر، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جو ہے نا خود سے ہر وقت دم نہیں کرتی رہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے سب چیزیں یاد کر لیں ہر موقع کی مناسبت سے، تاکہ وہ خود اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو سیو کر سکیں۔ تو میں اس فکر میں لگی رہتی ہوں بچوں کو ہر چیز پر، یہ چیز دعا پڑھنی، یہ پڑھ لو، یہ یاد کر لو، ان کے موبائلوں پہ بھیجتی ہوں تاکہ وہ یاد کر لیں اور اس کا اہتمام کریں، کیونکہ پتہ نہیں زندگی کا ہے کل، آج ہے کل نہیں ہے، تو کیسے ہم لوگ اس چیز کو کریں گے، تو میں کیسے دم کروں گی۔ تو اس فکر کو میں نے اس طرح سے کر دیا کنورٹ کہ میں ان کو خود سے الحمدللہ یاد کرا دوں، اور وہ یہ یاد کرنے کے بعد وہ گڈ، بچے خود بخود کریں گے، اور میں نہیں بھی ہوں گی تو وہ یہ چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ تو مجھے انشاءاللہ اس بات بارک کی اللہ زیادہ فیک۔ فکر ہے بہت کہ اللہ اچھی تعالیٰ سوچ یہ ہے، چیز کو آئندہ کرے۔ نسلوں کو ٹرانسفر کرنا اپنے علم کو اور عمل کو بھی انشاءاللہ۔ ناظر سرتاج آپ کہیے، اور عظمیٰ ویلکم بیک۔ جی، ناظرہ آپ کہیے۔ میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا ہے اگر آپ کو کوئی چیز نہ ملے، بہت مشکل ہو، کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو آپ درود پاک پڑھیں، وہ مل جائے گی۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ایسے انہوں نے ایکسپیرینس کر لیا ہے کہ وہ اگر ہمیں نہیں مل رہی تو ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں وہ مل جائے گی، تو انہیں مل جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ ان کا یعنی عقیدہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے ابھی سے، تو انشاءاللہ۔ الحمدللہ، بچے تو جو دیکھتے ہیں اور جو اپنے بڑوں کا عمل دیکھتے ہیں اسی پہ چلتے ہیں نا، تو آپ کا جتنا اللہ پر یقین ہوگا ان کا اتنا پختہ ہوگا انشاءاللہ۔ شاہین آپ فرمائیے۔ جی، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تمام کی تمام ضروریات ہماری پوری کرتا ہے، لیکن ہم جو ہیں جو اس کے احکامات ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ 10 بچے سنبھال لیتی ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے، وہ بیمار پڑتی ہے تو 10 بچے نہیں سنبھال سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک چیز سنبھال رہا ہے ہماری، ہم مانے نہ مانے لیکن وہ ہمیں دے رہا ہے۔ اسی طرح بچوں میں یہ ہے کہ اب میں نے یہ سوچا کہ بچے جو ہیں وہ یہ جب ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کو کبھی صبر بھی تو سکھایا جائے، کبھی توکل سکھایا جائے، نہیں، ان یہ کو بڑا بتایا مشکل ہے، جائے۔ جیسے ہم خود بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے کچھ حاصل کرنے میں۔ نہیں تو ہمیں اگر نہیں معلوم تھا تو اب تو معلوم ہوگا، بچوں کو شروع سے سمجھایا جائے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ دے گا، ضرور دے گا، لیکن سر اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ اب مائیں ماسیاں آ کے کہتی ہیں جی بچے بڑے پریشان ہیں، عید کے کپڑے نہیں بنے، اب ہم کیا کریں، یا اخباروں میں آتا ہے کہ جی وہ قتل ہو گیا اور مار دیے، تو ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، ترجمہ پڑھا نہیں ہے، پتہ ہے نہیں کہ اللہ کہاں ہے، اس پہ توکل کرنا ہے، صبر کرنا ہے، امید کرنی ہے، یہ سب باتیں ہم نے نہیں نہ بتائیں بچوں کو، اور نہ بچے سنتے ہیں۔ چھوٹے سے بچوں کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ جی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دے گا، بالکل، اللہ نے وعدہ کیا جزاک ہے۔ اللہ خیر، بہت اچھی، بہت ہی اچھی نصیحتیں آپ کی، اللہ کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، میں چاہتی ہوں ایک ہوم ورک دوں آپ کو، ایک پیراگراف ہے، میں اس پہ بات کر لوں، پھر انشاءاللہ میں ڈاکٹر نسیم نے بھی ہینڈ ریز کیا، میں ان کی بات لیتی ہوں، موقع دیتی ہوں۔ دیکھیے یہ جو آخری پیج صفحہ ہے نا اس کا، آج کا لیسن کا 464، اس کے یہ جو بیچ سے ذرا اوپر یہ پیراگراف آ رہا ہے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَوْلَى الْكَرِيمُ الَّذِي هَدَى الضَّالِّينَ وَعَلَّمَ الْجَاهِلِينَ۔ اب یہ آپ دیکھیں، یہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، بہت ہی ریدمک الفاظ کا چناؤ کر کے انہوں نے ہر لفظ کو ہو پہ ختم کیا تھا، اور یہاں جو وہ الفاظ لا رہے ہیں نا، وَأَصْلَحَ الْفَاسِدِينَ وَأَنْقَذَ الْهَالِكِينَ، سب یاقین، متہرین، مذنبین،
معرضین. اتنی خوبصورت طریقے سے یہ پیراگراف میں انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا مصنف نے. اس کو آپ نے عربک کو 3 بار لاؤڈلی پڑھنا ہے، اور ایک بار جیسے عربک لاؤڈلی پڑھی پھر اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، پھر دوسری بار عربک پڑھی پھر ترجمہ پڑھنا ہے، پھر تیسری بار عربک پڑھی پھر ترجمہ پڑھنا ہے، اور ایک بار کم سے کم یہ عربک اور ترجمہ کسی کو پڑھ کر سنانا ہے، بیکاز اٹ از سو بیوٹیفل. اتنا پیارا پیغام ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بتائے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. کون بتا سکے گا اس 3 لائنوں؟ سوری مجھے سمجھ نہیں آیا تھا. میں پڑھوں؟ کون بتانا چاہے گا؟ تسنیم آپ بتائیے. تسنیم بتائیے. شاہین میں بتاؤں؟ تسنیم کا میں نے کہہ دیا. تسنیم بتائیے. چلیں. ہوا سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے گمراہوں کو، علم سکھاتا ہے جاہلوں کو، اور اصلاح کرتا ہے فاسقوں کی، اور بچاتا ہے ہلاک ہونے والوں کو، اور دکھاتا ہے حیران ہونے والوں کو، بھٹکنے والوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو. اچھا اس میں دیکھیں اللہ مولا ہے، کرم کرنے والا ہے. وہ جس نے ہدایت کی گمراہوں کو، یعنی کر دیا اور سکھایا جاہلوں کو، اور اصلاح کی مفسدوں کی، اور بچایا ہلاک کرنے والوں کو، اور دکھایا حیران پریشان لوگوں کو، اور مہربان ہوا گناہگاروں پر، اور متوجہ ہوا کرنے والوں کے دلوں کی طرف. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. نیکسٹ ویک ہم اس پر بات کریں گے. اس پر ضرور ہم نے بات کرنی ہے. میں نے آپ کے ریفلیکشن لینے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں اس کو فیلنگ کے ساتھ پڑھیں. اور متوجہ ہوا کرنے والوں کے دلوں کی طرف، اور یاد کیا غافلوں کو، اور پناہ دی بھٹکے ہوئے لوگوں کو. سب کر دیا اس نے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے انشاءاللہ پڑھ کر سنانا ہے، اور اس کا ترجمہ سنانا ہے کہ یہ ہے میرا رب جس نے یہ سب کچھ بہتوں کے لیے کیا، کیا وہ میرے لیے نہیں کرے گا؟ اپنے آپ کو ان میں دیکھیں یہ جو ہے نا. السلام علیکم. کہاں تک میری آواز سنی آپ نے؟ دیکھیں تک باجی، دیکھیں. اچھا چلیں، میں اس کو دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ نے سنانا ہے کسی کو. اس کا ترجمہ کسی کو سنانا ہے، اس کی عربک سنانی ہے. اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو بھی اس میں تلاش کیجیے گا کہ بہت دفعہ زندگی میں ہم بڑے حیران پریشان ہوتے ہیں چیزوں پہ. ان سے کون نکالے گا ہمیں، کون ہمیں دکھائے گا صحیح راستہ، اور کون ہمیں نکالے گا غفلت سے. تو اس پر اگلے ویک میں آپ سے اس کا ترجمہ سنوں گی انشاءاللہ، اور عربک سنوں گی اس پیراگراف کی ابتدا میں، اور پوچھوں گی کہ آپ نے کس کو سنایا اور کیا اس کا کوئی ریفلیکشن آپ کے لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت خوبصورت اس کا ریدمک سٹائل سے مصنف نے لکھا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بہت خوبصورت، بہت ہی دل کو چھونے والا ہے. اگر آپ اس سے واقعی بہت توجہ سے اپنے اوپر رکھ کر سوچتے کہ میں کہاں غفلت میں تھی، مجھے اس نے کیسے نکال لیا. سبحان اللہ، ہر چیز میں ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے لیے سبق نکالنا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یہی تک آج بات کرتے ہیں، اگلے ہفتے ملیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عافیت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ملائے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا، اور اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.